ALRA TV. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، گوہر شاہی مرحبا تمام محبان گوہر شاہی کی خدمت میں۔ ناظرین محترم، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں الرا ٹی وی کی خصوصی نشریات یوگے سے براہ راست۔ اس محفل میں کچھ دیر بعد نمائندہ گوہر شاہی سید یونس AlGohar جلوہ افروز ہوتے ہیں اور آپ سے خطاب فرماتے ہیں۔ سے قبل سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی کی بارگاہ نذرانِ عقیدت کے طور پر نمائندہ گوہر شاہی سید یونس AlGohar کا کلام پیش کرنے کی سرراست کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ ہم نوائی میں محترم گوہر شامل ہیں۔ سرکار آپ کی اور میری سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ عشق کرے اور خدا جدا نہ کرے، گوہر سے عشق کرے خدا جدا نہ کرے، گوہر سے عشق کرے اور خدا جدا نہ کرے، گوہر سے عشق کرے اور خدا جدا نہ کرے۔ ہمارے قلب پہ ایسا گناہ خدا نہ کرے، گوہر سے عشق کرے اور خدا جدا نہ کرے، گوہر سے عشق کرے اور خدا جدا نہ کرے۔ ہمارے قلب پہ ایسا گناہ خدا نہ کرے، گوہر سے عشق کرے اور خدا جدا نہ کرے۔ تڑپ تڑپ کے نکل جائے تن سے خون سارا، تڑپ تڑپ کے نکل جائے تن سے خون سارا، تڑپ تڑپ کے نکل جائے تن سے خون سارا، گوہر گوہر ہی کہے دل خدا خدا نہ کرے، گوہر گوہر ہی کرے دل خدا نہ کرے، گوہر گوہر ہی کرے دل خدا
خدا گوہر کی رضا کیا، گوہر اس دل کی رضا، خدا گوہر کی رضا کیا، گوہر اس دل کی رضا، خدا گوہر کی رضا کیا، گوہر اس دل کی رضا، خدا گوہر کی رضا کیا، گوہر اس دل کی رضا، خدا گوہر کی رضا کیا، گوہر اس دل کی رضا، گوہر کو چھوڑ کر پالے رضا، خدا نہ کرے، گوہر کو چھوڑ کر پالے رضا، خدا نہ کرے، ہمارے قلب پہ ایسا گماں خدا نہ کرے، خدا عشق کرے اور خدا گوہر سے عشق کرے اور خدا جدا نہ کرے، وفا کے واسطے جن کو بنایا گوہر نے، وفا کے واسطے جن کو بنایا گوہر نے، وفا کے واسطے جن کو بنایا گوہر نے، وفا کے واسطے جن کو بنایا گوہر گوہر نے، وفا کے واسطے جن کو بنایا گوہر نے، وفا کے واسطے جس کو بنایا گوہر نے، وفا کے واسطے، وفا کے واسطے جس کو بنایا گوہر نے، وہ دل وفا نہ کرے ان سے، کیوں وفا نہ کرے، وہ دل وفا نہ کرے ان سے، کیوں وفا نہ کرے، وہ دل وفا نہ کرے ان سے، کیوں وفا، ہمارے قلب پہ ایسا گماں خدا نہ کرے، گوہر سے عشق کرے اور خدا جدا نہ کرے، گوہر سے عشق کرے اور خدا جدا نہ کرے،
گوہر کے عشق سے پل کر جواں ہو روح جس کی، گوہر کے عشق سے پل کر جواں ہو روح جس کی، گوہر کے عشق سے پل کر جواں ہو روح جس کی، گوہر کے عشق سے پل کر جواں ہو روح جس کی، گوہر کے عشق سے پل کر، گوہر کے عشق سے پل کر جواں ہو روح جس کی، دل وفائے گوہر کی بھی التجا نہ کرے، دل وفائے گوہر کی التجا نہ کرے، وہ دل وفائے گوہر کی نہ کرے، ہمارے قلب ایسا گماں خدا نہ کرے، گوہر سے عشق کرے اور خدا نہ کرے، گوہر سے عشق کرے اور خدا جدا نہ کرے، ہمارے قلب ایسا خدا نہ کرے، اسے عشق کرے خدا جدا نہ کرے۔ ہے اختیار ہر ایک دل پہ اس کے خالق کا، ہے اختیار ہر ایک دل پہ اس کے خالق کا، ہے اختیار ہر ایک دل پہ اس کے خالق کا، ہے اختیار ہر ایک دل پہ اس کے خالق کا، ہے اختیار، ہے اختیار ہر ایک دل پہ اس کے خالق کا، ہے اختیار ہر ایک دل پہ اس کے خالق کا، ہے اختیار ہر ایک دل پہ اس کے خالق کا، گوہر کا بندہ کسی غیر کی ثنا نہ کرے، گوہر کا بندہ کسی غیر
سے عشق کرے خدا جدا نہ کرے خدا کا مرتبہ رب ہے ربوبیت کیا ہے 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 خدا کا مرتبہ رب ہے خدا کا مرتبہ رب ہے ربوبیت رشتہ عشق ربوبیت سے کیوں جفا نہ کرے رشتہ عشق ربوبیت سے کیوں جفا نہ کرے رشتہ عشق ربوبیت سے کیوں ہمارے قلب پہ ایسا گماں خدا نہ کرے گوہر سے عشق کرے اور خدا نہ کرے گوہر سے عشق کرے اور خدا جدا نہ کرے یونس وہ جوت جگا گمانے باطل میں یونس وہ جوت جگا گمانے باطل میں یونس وہ جوت جگا گمانے باطل میں یونس وہ جوت جگاؤ گمانے باطل میں یونس وہ جوت جگا گمانے باطل میں یونس وہ جوت جگا گمانے باطل میں گوہر گوہر کرے دنیا خدا خدا نہ کرے گوہر گوہر کرے دنیا خدا خدا نہ کرے گوہر گوہر کرے دنیا خدا نہ کرے ہمارے قلب
اس کے خالق کا گوہر کا بندہ کسی غیر کی سنا نہ کرے گوہر کا بندہ کسی غیر کی سنا نہ کرے گوہر کا بندہ کسی غیر کی سنا نہ کرے ہمارے قلب پہ ایسا گناہ خدا نہ کرے گوہر سے عشق کرے اور خدا جدا نہ کرے گوہر سے عشق کرے اور خدا جدا نہ کرے تڑپ تڑپ کے نکل جائے تن سے خون سارا تڑپ تڑپ کے نکل جائے تن سے خون سارا تڑپ تڑپ کے نکل جائے تن سے خون سارا تڑپ تڑپ کے نکل جائے تن سے خون سارا گوہر گوہر ہی کہے دل خدا خدا نہ کرے گوہر گوہر ہی کہے دل خدا خدا نہ کرے گوہر گوہر ہی کہے دل خدا خدا نہ کرے ہمارے قلب پہ ایسا گماں خدا نہ کرے گوہر سے عشق کرے اور خدا جدا نہ کرے گوہر سے عشق کرے اور خدا نہ کرے ہمارے قلب پہ ایسا گماں بہت شاید ناظرین محترم آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں الرا ٹی وی کی نشریات آپ میں بلا تاخیر درخواست گزار ہوں نمائندہ گوہر شاہی سید یونس الگوہر کی بارگاہ میں کہ وہ اپنے بیان سے ہم تمام کو مستفیض فرمائیں ملاحظہ فرمائیں نمائندہ گوہر شاہی سید یونس الگوہر گوہر شاہی مرحبا صوفی کورس پورا ہو گیا ہے لیکن صوفی تعلیم ختم نہیں ہوئی اس کورس کے بیچ میں جو کچھ بھی آپ نے سنا ہے سیکھا ہے وہ فنڈامنٹلز آف اسپرچویلٹی ہیں
और अब हम we're introducing yet another course, institutional Sufism, and this is aimed at enlightening the Westerners with the hidden knowledge of Sufism, mysticism. The enrollment will start soon, and we will then announce the date. We can give 2 days or 3 days for enrollment, and after that we will start the course. There is a question from Faiza Asif Hanif, Parramatta, Sydney, Australia. Gorshai Marhaba. What made God so angry that he created Iblis when there was nothing in the start and he had just freshly what made God so angry that he created Iblis when there was nothing in the start and he had just freshly come out of the treasure? Thanks a lot for blessing our souls with such precious and beautiful knowledge. God wasn't angry because we understand we get angry for a certain reason. Something happens and it is not according to our desire. We get frustrated, we get angry. Something we very strongly dislike and it happens. And we strongly disapprove of it, we get angry. If things do not go the way we plan, we get frustrated, we get angry. So there was no such thing with God, right? Now, in order to understand what is manifestation, I will give you an example. If you ever want to know your character and you want to know your qualities, right? You'll have to do different things. Whether or not you're capable of maneuvering a bicycle, go ahead, try and do it. If you can do it, one of your attributes are now practical and are known to you, right? Similarly, if you want to know whether you can drive a car, give it a try. And if you're able to do it, yet another of many attributes of your character is revealed. So God created Iblis when he manifested his anger. It was the manifestation of anger, not because something nasty happened and then in retaliation a burst of the divine emotions came up, and in simple words,
In retaliation, he got angry. There was no such thing as this. He simply manifested his anger. And that manifestation was formed and it took a shape. And then whoever would want to follow him, they are actually following the anger of God. So you're not supposed to follow it, right? This is how he exhibited his anger. In general, all three mighty religions, Abrahamic faith, Islam, Christianity, Judaism, all these three religions are monotheist religions. And they believe that God is the only one who existed. And then everything else was created by God. So when nothing was present prior to God's plan, so everything which is now uh, existing has actually come either from manifestation of God or through the process of creation. This is how God encompasses the entire universe. Everything in this world comes from God. This is as simple as this. अगला सवाल. Shami Mara Begum, what one should do when close of one's die? Close of one's die. Oh. Well, to be honest with you, there is nothing much that you can do. However, you can uh, cook some food and recite the Quran on the food and send it to them. If God accepts it, it will be beneficial for the departed soul. But then what you send here from here as a gift, any form of worship that you send to the deceased ones, they can only utilize it if they are devout believer. If they lived a life of a disobedient servant to God, then nothing, neither any worship conducted by himself will earn him any reward from God, nor any worship which you might send to him can be of any benefit to him. In the first place, the deceased one must be a devout believer. If he is a hell-bound soul, nobody can help him. And if he's a paradise-bound soul, heaven-bound soul, then he doesn't need your help. God is enough in both cases. So, literally speaking, there is not much that you can do. But some people want to do it.
because maybe it gives them psychological satisfaction. And everybody has a different psyche, their thought process, everything. They feel like they are indebted to do something for the deceased ones. Therefore, what they do is they cook food and they give food to the needy ones, or maybe everybody, and they think they have done something to please their deceased ones. So this is what people do in day-to-day life. When somebody dies, they throw a somber party, invite everybody to eat, and also recite the Quran on their behalf. This is like a must. When somebody dies, you sit down so that your help can really help them obtain intercession with God, and you ask for forgiveness for the deceased ones. So these are some rituals. But the final decision stays with God. It is God who will decide what to do. Nobody else can help. Only God will decide, because He is the master of the day of judgment. Right? If He wants to forgive you, then all the sins are washed away. And if He doesn't want to forgive you, then even one mistake by you will drag you to hellfire. So God is in charge of the day of judgment. What is sadaqah jariyah? Sadaqah jariyah is a form of an act that you do, and it is so timeless that that act keep benefiting people, generation after generation. Jariyah means the one that continues. Sadaqah jariyah, for example, a tree. If you plant a tree, maybe you will not be able to benefit from the fruits of the tree, from the shadow of the tree. But maybe the next generation will reap the benefits of that tree. And the tree will stay there for many, many years. 100 years, maybe 200 years. Or any other act which you do in order to benefit humanity. And it is so powerful that it will keep benefiting different generations. That is sadaqah jariyah. मुर्शिद कब कब साथ होते हैं, कैसे पता चलेगा कि मुर्शिद साथ हैं? नहीं, जिसका मुर्शिद कामिल नहीं है वो तो कभी भी साथ नहीं होगा। सही है ना? तो ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही हैं कि मुर्शिद होने के बावजूद भी होना ना होना बराबर है उनका। लेकिन जो वाकई कामिल ज़ात होता है, मुर्शिद कामिल होता है, तो राब्ते में रहने के लिए मुर्शिद उनको इब्तिदाई तालीम देते हैं, किसी को अपना तसव्वुर अता फरमाते हैं, तसव्वुर शेख करता है।
کسی کی آنکھوں میں اپنا جلوہ رکھ دیتے ہیں، کسی کے دل میں رکھ دیتے ہیں، اور جب مصیبت پڑتی ہے تو بندہ مرشد کو پکارتا ہے تو پھر مرشد کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، اس طرح پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن یہ تبھی ہوگا نا جب آپ کا مرشد کامل ہوگا اور آپ ذاکر قلبی ہوں گے۔ اگر ذاکر قلبی نہیں ہے تو کیا پتہ چلے گا کون آیا کون گیا؟ ٹھیک ہے نا؟ ابھی ذاکر قلبی کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ یہاں پر لائٹس ہوتی ہیں جو گھر کے باہر سیکیورٹی لائٹس لگی ہوتی ہیں، ان کے اندر سینسر ہوتا ہے۔ جب بھی سینسر کے سامنے کوئی جائے گا تو فوراً لائٹیں جل جائیں گی۔ اسی طرح یہ تمہارا جو دل ہے یہ ایک سیکیورٹی لائٹ کی طرح ہے، جب مرشد سامنے آئے گا تو فوراً تیری بھی بتیاں جل جائیں گی۔ کیوں جی؟ جب مرشد سامنے آئے گا نا تیری بھی بتیاں جل جائیں گی، تجھے پتہ چل جائے گا کہ مرشد سامنے ہے۔ واٹس ایپ پر سوال تھا۔ اچھا، واٹس ایپ پر سوال تھا یا ہے؟ واٹس ایپ کے اوپر سوال کہاں ہے یار؟ مجھے سوال نظر نہیں آ رہا ہے واٹس ایپ کے اوپر، سامنے کھلی ہوئی ہے واٹس ایپ۔ ہاں اچھا، اور مدیحہ شبیر نے لاہور سے سوال کیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک سوال ہے کہ جب انسان سو رہا ہو تو بعض اوقات اس کے سینے پر دباؤ پڑتا ہے، چاہتے ہوئے بھی وہ حرکت نہیں کر پا رہا ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے اور یہ دباؤ کیوں ہوتا ہے؟ جزاک اللہ۔ یہ دباؤ سینے پر اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ شیطان کو اور مرشد کو، دونوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ تیری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ شیطان بھی جب تیری لوح پڑھ لیتا ہے نا اور پتہ چلتا ہے کہ یہ جنتی ہے تو وہ تیرے پیچھے پڑ جائے گا، تجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ تو جنتی ہے، وہ تیرے پیچھے پڑ جائے گا۔ اور جن کے بارے میں شیطان کو پتہ چل جاتا ہے یہ جہنمی ہے، ان سے وہ فارغ ہو جاتا ہے، ان کو کبھی تنگ نہیں کرتا، انہوں نے جانا ہی جہنم ہے، ان کو کیا تنگ کرنا۔ اسی لیے یہ جتنے بھی خالی خلی نمازیں پڑھنے والے ہیں کبھی ان کو وسوسے نہیں آتے۔ یہ مختلف فرقے والے ہیں چپ کرتے ہیں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں آتی، یہ نمازیں پڑھنے لگتے ہیں، ان کے بزنس میں ترقی ہو جاتی ہے۔ سرکار کی بارگاہ سے پوچھا کہ یہ نماز پڑھنے سے بزنس میں ترقی ہوئی تو یہ شیطانی کیسے ہوا؟ فرمایا کہ جب تو نماز میں بزنس کے بارے میں سوچے گا تو نماز کا نور بزنس میں چلا جائے گا، ترقی ہو جائے گی۔ اگر تو نماز کے دوران
تیرا دل کھلا ہوتا تو تیرا نور تیرے دل میں جاتا نا. اب تو بیوی بچوں کے بارے میں سوچے گا تو نور ادھر چلا جائے گا. شیطان کو بھی پتا ہوتا ہے یہ کون ہے بندہ، مرشد کو بھی پتا ہوتا ہے. جیسے چور کو اور پولیس والوں کو دونوں کو قانون معلوم ہے. چور کو بھی قانون پتا ہے. چور کو قانون کیوں پتا ہے؟ تاکہ وہ قانون کی روشنی میں اپنا بچاؤ کرے، اس طرح چوری کرے کہ پکڑ میں نہ آئے. کچھ ہوتے ہیں چوتیا قسم کے چور جن کو قانون نہیں پتا، وہ پکڑے جاتے ہیں. اب اتنے بڑے بڑے چور ہیں، اربوں روپے کا غبن کر رہے ہیں. نواز شریف، مودی، علی آصف علی زرداری، کتنے بڑے بڑے چور ہیں، یہ پکڑے نہیں گئے نا کیونکہ ان کو قانون آتا ہے. چور کو بھی اتنا ہی قانون آتا ہے جتنا پولیس کو آتا ہے. وردی کا فرق ہے بس، اندر سے دونوں ہی ایک جیسے. کیوں؟ شمی مارا بیگم، پلیز ٹیل اس یور روحانی ایکسپیرینس. روحانی ایکسپیرینس کس بارے میں پوچھ رہی ہیں آپ؟ کون سا روحانی ایکسپیرینس؟ مجھے تو سرکار کی بارگاہ سے جڑے ہوئے 35-36 سال ہو گئے، پتہ نہیں کتنے روحانی ایکسپیرینس ہوئے. کس کا بتاؤں گا میں؟ اور پھر آپ میرے بارے میں نہ پوچھیں. آپ نے جو روحانیت کے بارے میں سوال کرنا ہے وہ کریں. میرے ایکسپیرینس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ Put some light on what is unseen world. ساری لائٹ تو ابھی جو ہے وہ بزی ہے. لائٹ یہاں کم ہو جائے گی تو پھر تصویر صحیح نہیں آئے گی نا. پھر کسی دن جو ہے وہ لائٹ ماریں گے. سلیم تراب، السلام علیکم. ایک سوال پچھلے 18 سال سے لے کے میں تمام علماء اور مشائخ کے پاس گیا ہوں لیکن آج تک مجھے جواب نہیں ملا. آپ کی ویڈیو دیکھی میں نے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا جواب صرف آپ کے پاس ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی جو شیطان نے خلاف ورزی کی اس کی سزا اس کو اس دنیا میں لعنت کے طوق کی شکل میں اور ساری کائنات اس کو برا کہتی ہے. اس طرح سزا مل گئی، لیکن اب جو اس نے عبادتیں کی تھی اس کی جزا کیسے ملے گی؟ کون کرے گا شیطان کے ساتھ انصاف؟ کیونکہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ اپنا کیس اللہ یا نبی کے سامنے رکھے گا. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح ہم کو ابلیس کے بارے میں مولویوں نے، علماء نے بتایا ہے، وہ جینوئن انفارمیشن نہیں ہے، اس لیے آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. جینوئن انفارمیشن کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے منصوبہ ہی ایسا بنایا ہے جس میں ایک کردار ابلیس کا اس نے خود بنایا ہے. سمجھے آپ؟ تو اب جب کردار اس نے خود بنایا ہے تو کیا سزا ہے؟ ورنہ شیطان کی کیا مجال ہے جو اللہ سے پنگا لے؟ کسی کی کیا مجال ہے؟ اصل چیز، اصل کہانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک منصوبہ ہے. جس طرح اب فلم مووی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے ڈائریکٹر جو ہے ایک ہیرو لیتا ہے، ایک ہیروئن لیتا ہے، ایک ولن لیتا ہے، باقی سب ایسے ہی ہوتے ہیں. اگر ولن نہ ہو تو پھر ہیرو کی جو بہادری ہے اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اس طرح یہ کردار لکھے جاتے ہیں. اسی طرح ابلیس بھی ایک کردار ہے، اور ابلیس نے باقاعدہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور فرمایا ہے کہ شیطان یہ کہے گا فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادِكَ مِنْهُمْ مُخْلَصِينَ، کہ اے مولا، اے اللہ، تیری عزت کی قسم. اب دیکھیے، اگر کوئی جہنمی ہو
کوئی گمراہ ہو تو اللہ کو مخاطب کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا جذبات سے خالی ہوگا نا. لیکن ابلیس کے یہ جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ اس کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں، اس کی تابع داری، اس کی فرما برداری کی عکاسی کرتے ہیں. جو اللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تیری عزت کی قسم، یعنی اس کو اللہ کی عزت کا پاس ہے، تو اس کا اپنا جو ہے کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اللہ نے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے دروازے پہ چوکیدار بٹھا کے کہ میری طرف صرف ان کو آنے دینا جو میرے ہیں، جو میرا نہیں ہو اس کو تم جو ہے نا اپنے پاس ہی روک لینا. بات تو صرف یہ ہے. Say your experience of دیدار الہی. دیدار الہی دیدار الہی کا ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ جو ایکسپیرینس جو اس میں ہوتا ہے وہ انسان کے جذبات کا ہوتا ہے، عشق کا ہوتا ہے. تو انسان کے جذبات اور اس کا عشق، اس کو تو لفظوں میں بیان کیا جا سکتا نہیں. ہاں یہ ہے کہ جب اللہ کا آپ دیدار کرتے ہیں تو دیدار کرنے کے بعد آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس جیسا ہے، شرک ہو جائے گا. تو پھر آدمی بتائے تو کیا بتائے؟ اب اگر آپ پوچھیں بھئی اللہ کیسا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ میں یہ کہوں گا کہ اللہ فلاں جیسا ہے؟ نہیں نا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ لا مثلہ، اس کی کوئی مثال ہی نہیں. اور کفواً احد، کوئی اس جیسا نہیں. اور پھر اللہ کا دیدار ہے، ایکسپیرینس ہیں، اس کے جذبات ہیں. یہ بڑی ہی ایک انٹیمیٹ ایک سیکرٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی اللہ کا دیدار آپ کو کیسے. وہ اس کے اوپر وہ بات کرتا رہتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اللہ اور میرے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق کو کوئی ٹھیس نہ پہنچ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ملنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. محمد فرحان جمیل نے مسقط سے سوال کیا ہے، گوھر شاہی مرحبا. کیا مقام حیرت یا مقام حقیقت یہ عالم احدیت سے پہلے آتے ہیں؟ مقام حیرت کے بارے میں بات کی شاید. مقام حیرت جو ہے وہ کسی جگہ کا نام نہیں ہے، کیفیت کا نام ہے. مقام حیرت، دا اسٹیٹ آف آ. اور عالم حقیقت، عالم حقیقت جو ہے، احدیت کچھ اور چیز ہے، عالم حقیقت کچھ اور چیز ہے. یہ کیفیات کے نام ہیں، یہ عالمین نہیں ہے. وہ انرولمنٹ وغیرہ کا بنا لیا وہ سیٹ اپ؟ اچھا، ویسٹرن صوفی ازم. اینڈ this is going to be in English language only. We will study the form of Sufism which was brought to the West, and it has the flavor of uh, westernized philosophy of purity. It is slightly different. Not too many people from the category of awliya
came to Europe or America. Some 80 years ago, one guy from Sri Lanka, Baba Muhyiddin, he was a Tamil. He was born in Sri Lanka. And then about 60, 70 years ago, he went to America and he lived all his life there. He is a Sufi. But Western Sufism is slightly different. Initially, those who brought Sufism to this side of the world, those Sufis were not really the elite of the elite ones. Most of these Sufis who came to England or America or Australia, they were from the lower category of saints. Sufism. Therefore, they talked about Sufism in a way that doesn't appeal to my heart, because we have been made accustomed to Goharian style of Sufism, which I believe is the purest form of Sufism, without even any shadows of any religion. Muhammad Daniel Shehbaz, London, Goshay Marhaba. If a Zakir Qalbi gives blood donation to non-Zakir Qalbi, what will happen? What will be the effects? No effects, nothing. Whatever amount, whatever little Noor was there in the blood, when you transferred that blood, obviously you did not empty your body of blood, did you? You'll give a 1 pint of blood or maybe 2 pints of blood. That's enough. So 1 pint of blood, when it is mixed in the bloodstream of a man, it is mixed, and blood itself does not reproduce divine light. So whatever amount of nur was in there in 1 pint of blood, that will stay there for some time. But as that person is not self-sufficient in divine light, his own spiritual system isn't working yet. So that will be spilled, that will be wasted. Nothing will happen. محمد اخلاق راولپنڈی سے گوشے میں میرا راریاز کا ذکر نہیں چلتا. آپ نے فرمایا تھا کہ میں USA سے واپس آ جاؤں گا تو مجھے یاد کروانا. ٹھیک ہے, سرکار کرم فرمائے. آگے محمد افضال گجر خان. میں اکثر خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اڑ رہا ہوں, یعنی فلائی کر رہا ہوں. مجھے اس کے بارے میں بتائیے. پریشان رہتا ہوں اس خواب کی وجہ سے. اڑ رہے ہیں خواب میں تو اس کا مطلب ہے کہ ترقی ہوگی. اب یہ نہیں پتا کہ ترقی کہاں ہوگی, کاروبار میں ہوگی یا بچوں کی تعداد میں ترقی ہوگی یا ایمان میں ترقی ہوگی, اس کا نہیں پتا. اس کے لیے ذکر لیں آپ, قسمت آزمائیں اپنی. دل کی دھڑکنوں میں اگر اللہ اللہ مل گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے جسے نکلیں گے.
محمد عبد الرحمان، تلنگانہ، انڈیا۔ کیا شیطان سرکار گوھر شاہی کا روپ دھار کر خواب میں آ سکتا ہے؟ مکمل روپ دھار کے نہیں آ سکتا۔ کائنڈلی ایکسپلین راریاز کا ذکر کس کے لیے ہوتا ہے؟ پتہ کرنا پڑے گا آپ کو، راریاز کا ذکر لے کے دیکھیں، چل کیا تو آپ کے نصیب میں ہے، آپ کے لیے ہے، نہیں چلا تو سمجھ جائے گا آپ کے لیے نہیں ہے، لے کے دیکھیں۔ محمد اعجاز خان، بہاول نگر، عرض ہے کہ اللہ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کیوں دکھائے گا؟ کیا ہاتھ یا چہرہ نہیں دکھائے گا؟ پنڈلی دکھانے میں کیا راز ہے؟ کوئی غلطی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ ہاتھ اور چہرے تو ویسے ہی کھلے ہوتے ہیں نا، وہ تو آپ آلریڈی دکھانے سے پہلے ہی دیکھ رہے ہیں۔ دکھانے کی جب بات آتی ہے تو وہ ہوتی ہے کہ جو نارملی آپ دکھاتے نہیں ہیں، جس کو ڈھک کے رکھتے ہیں۔ تو اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ راز کھولے گا، جو زمین پر سنتے تھے اور یقین نہیں آتا تھا، وہ پھر وہاں پر بھی کھولے گا، وہاں بھی بتائے گا کہ یہ حق ہے۔ کاشف ظفر، 8 سال MBA، 8 سال MFI میں رہا ہوں، سرکار جی کی نظر سے ہی مشن بھی کرتا رہتا ہوں۔ پہلے ایسا خیال نہیں آیا تھا، میں 4-5 دن سے دماغی طور پر بہت کنفیوز ہو رہا ہوں، بے یقینی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے میرا سرکار جی پر تصور بھی قائم نہیں ہو پاتا۔ جسم میں بیک وقت دل کی جگہ میں ہیٹ ہوتی ہے، ڈاکٹر کو دکھاتا ہوں تو وہ کہتا ہے تمہارا جسم ٹھنڈا ہے، کوئی ہیٹ نہیں۔ پھر تصور گوھر شاہی قائم نہیں ہوتا، جب وہ چیز نکل جاتی ہے تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سرکار کی یاد میں روتا ہوں، نظر کرم فرمائیں، سرکار کرم فرمائیں گے۔ سرکار یہ علماء کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا تو فرمایا کہ ہم نے دین مکمل کر دیا ہے، یہ قرآن اور سنت تمہارے پاس اس کا آخری ہے۔ وہ عام کے لیے نا، یہ ہم نے بات خاص کے لیے کری۔ اگر وہ بات ختم ہو جاتی آخر میں تو پھر ولیوں کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، قرآن مجید پڑھا ہوا ولیوں کو کیوں بھیجا گیا؟ وہ سینے بائی سینے علم دے کے بھیجا گیا، اور یہ وہی علم ہے کہ جس کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا، اگر یہ بتا دوں تو مجھے قتل کر دیں، کہا نا، تو پھر یہی علم تھا، یہ سینہ بائی سینہ مستحق لوگوں کو ملتا رہا۔ آج سے پہلے یہ بتاتے نہیں تھے، جس کو دیکھتے تھے یہ مستحق ہے اس کو ساتھ لگا دیا، جس کو دیکھتے تھے یار مستحق ہے پیچھے ہٹا دیا۔ لیکن اس کا کچھ راز تھوڑا سا غوث پاک نے کھولا، اپنے زمانے میں تھوڑا سا اس کا راز کھولا۔ اس کے بعد جب سلطان صاحب آئے، سلطان صاحب نے اور زیادہ راز کھول دیا، ہمت پڑ گئی نا۔ سلطان صاحب کے بعد فقیر نور محمد کلاچی والا ہے، انہوں نے اور زیادہ کھول دیا۔ اب اس کی ضرورت ہے، اب ہم نے اس کو مکمل ہی کھول دیا۔
سبحان اللہ. ایسی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے نا وہ مکمل ہو گیا ہے. یہ تو قیامت تک مکمل نہیں ہوگا. یہ جو مجدد، اگر دین مکمل ہو گیا ہے تو ہم مجدد کیوں آتے رہتے ہیں؟ ہر صدی میں آتے ہیں. ہر صدی میں ایک مجدد آتا ہے. اب آپ لوگ اس تحقیق سے پہلے ادھر نکلا ہے. جو تحقیق دین کی جدت ہوئی آپ اس سے پہلے یہاں یورپ میں پہنچ گئے. اب اس دین کی تحقیق کا آپ کو علم نہیں. اب وہ دین کی یہ 400 سال ہو گئے. ذکر قلب کی باتیں آپ اپنے ابا اور اجداد سے سنتے ہوں گے کہ یہ بھی اللہ اللہ کرتے ہیں. سنتے ہوں گے، ان سے سنتے ہوں گے، لیکن ان کو پا نہیں سکیں گے کیونکہ 400 سال کے بعد دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اگر اس سے پہلے ہوتا تو آپ بھی دل اللہ کر رہے ہوتے نا. اب بیچ میں وہ 400 سال کا گیپ آ گیا. جب گیپ آ گیا تو پھر وہ آواز پہنچانے کے لیے اب ہم کو جگہ جگہ جانا پڑا. یہ 2 علم تھے، ایک علم ظاہر تھا، ایک علم باطن تھا. ایک کو شریعت، ایک کو طریقت. ایک علم جنت کو لے جاتا تھا، ایک علم اللہ کو لے جاتا تھا. ایک جنت کو لے جاتا، ایک اللہ کو لے جاتا. لیکن جو علم جنت کی طرف لے کے جاتا اس میں پیچیدگیاں بہت ہیں. اچھا، یہ جو سڑکیں چھوٹی چھوٹی جاتی ہیں نا اس میں پیچیدگیاں بہت ہیں. اس میں آدمی بھول بھی جاتا ہے. وہ بھول جاتا ہے نا تو وہ علم جو ذہنی علم تھا اس میں بہت پیچیدگیاں پیدا ہو گئی اور 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی. ایک علم میں جو شاہ سیدھی جاتی ہے وہ سیدھی علم کی طرف بھی جاتی ہے. اس میں بھول چوک نہیں ہے، موٹر ہے، اس میں کوئی فرقہ بازی نہیں ہے، کوئی بھول چوک نہیں ہے. وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم باطن ہے. وہ دل والا علم ہے، وہ جو سیدھا اسی کی طرف جاتا ہے. اب وہ دل والا علم ہے کسی کو نصیب نہیں ہے، اور جس کو نصیب ہو جاتا ہے وہ کسی فرقے میں نہیں. نہیں کہتا میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں. کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طرح وہ دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں خیال ہے، خیال نہیں حقیقت. یہ خیال نہیں، یہ حقیقت ہے. یہ گوشت کا لوتھڑا اگر اللہ اللہ کر سکتا ہے تو وہ بھی گوشت کا لوتھڑا اللہ اللہ کر سکتا ہے. اس کو اللہ اللہ کرانے کے لیے بھی کوئی مخلوق ہے اور اس کو بھی اللہ اللہ کرانے کے لیے کوئی مخلوق ہے. یہ جو مخلوق ہے جو اس کو اللہ اللہ کراتی ہے اس کا تصرف اتنا ہے، امریکہ سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہیں. یہ اس مخلوق کا تصرف ہے کیونکہ اس کا کمال جو ہے نا یہاں سے لے کے نا کانوں تک ہے. وہاں بولتے ہیں یہ مخلوق یہاں سنتی ہے، اوپر والی مخلوق نہیں. اور وہ جو مخلوق دل کے ساتھ ہے اس کا تصرف عرش مولا تک. یہاں یہ بولتی ہے اس کی آواز عرش مولا تک پہنچتی ہے. اب لازمی ہے نماز آپ پڑھتے ہیں لیکن نماز کا پتہ کو نہیں قبول ہوتی ہے. صحیح ہے، کوئی پتہ تو نہیں ہے. ہر فرقہ کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں، 72 فرقے ہیں. اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے تب اس میں جان کی بازی لڑا رہا ہے. لڑتے ہیں ایک دوسرے سے، صحیح سمجھ کے لڑتے ہیں. بالکل 72 میں سارے تو صحیح نہیں ہوں. اگر صحیح ہے تو لڑتے کیوں؟ کوئی ایک کس سے ہوگا. بالکل. اور ایک کون ہے؟ وہ ایک صحیح ہوگا نا. اور ایک کون ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ نہیں کیسے اس کی نشانی کیا ہے؟
اس کی لوگوں نے بڑی تحقیق کری اس ایک کو ڈھونڈنے کی کہ وہ صحیح فرقہ کون سا ہے، اور جنہوں نے تحقیق کری وہی گمراہ ہوئے. پہلی بات ہے اس میں تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو جتنا اس کو پیچھے جائے اتنا دین سلامت ملے گا نا. آپ پچھلے دور میں جائیں آپ کو دین سلامت ملے گا. اب اگر آپ اس کی تحقیق کریں گے تو ٹکڑے کر دیں گے. اب وہ ساتھ جو مستقیم ہے، پہلے رستہ صحیح ملے پھر سفر کرے تو کسی منزل پہ پہنچے گا نا. اگر رستہ ہی صحیح نہیں تو یہ نماز روزہ سفر ہے نا اس کا. تو رستہ ہی صحیح نہیں تو بھٹک ہی رہا ہے نا، منزل تک تو نہیں پہنچ سکتا. ضروری ہے کہ پہلے رستے کا علم ہونا چاہیے. اور وہ رستے کا علم کس طرح ہوگا؟ مناظرے ہوتے ہیں، بحثیں ہوتی ہیں، بات پھر بھی ختم نہیں ہوتی. لیکن جس کو اللہ توفیق دے 5-10 منٹ میں سمجھ آتا ہے وہ ذات مستقیم تو بدلتے رہتے ہیں. اگر ایمان ہو تو بدلے کیوں؟ کیونکہ ایمان کا تعلق تو دل سے ہے. سورۃ اعراف میں کہا ہم ایمان لے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب تمہارے دل میں نور اترے گا. جب تمہارے دل میں اللہ آنا شروع ہو جائے گی محبت ہو جاتی ہے. سمجھتا ہے دل میں اللہ نہیں، دماغ میں اللہ. تیرے دماغ میں اللہ، دل میں اللہ نہیں ہے. قرآن مجید دماغ میں ہے. اللہ کا تعلق دماغ سے نہیں ہے، دل سے. نہیں سمجھے؟ اب دل میں اللہ کا کیسے ہے؟ بہت بڑا مشکل کام ہے. اگر خود جاؤ نہیں ہو سکتا. خود جاؤ تو بہت ہی مشکل کام ہے. لیکن اگر اللہ چاہے تو بڑا ہی آسان ہے. اگر اللہ چاہ لینا تو بڑا آسان ہے. وہ دل میں اللہ کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کا ذکر ہے جس کے لیے حکم ہے اٹھتے بیٹھتے ہتا کروٹے لیتے میرے ذکر کا، خرید و فروخت میں مجھ سے غافل نہ. کچھ ذکر ہے جن کا تعلق عمل سے ہے، وہ آپ کے اختیار میں ہے. آپ ابھی ضربہ بھی لگا لیں گے، زبان سے اللہ بھی کر لیں گے، تالو لگا کے اللہ کر لیں گے، ذکر خفی بھی کر لیں گے، یہ آپ کے عمل میں. سانس سے بھی اللہ ملا لیں گے، یہ آپ کے بس میں. لیکن ایک ذکر ایسا ہے جو آپ کے بس میں نہیں ہے، وہ اس میں رب کی رضا ضروری ہے. جب تک رب کی رضا نہیں ہوگی آپ کے اندر وہ ذکر جاری نہیں ہو سکے. وہ عطا ہے، وہ کسبی نہیں ہے. وہ کون سا ذکر ہے؟ اگر تم کو کہا جائے دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ میں آپ کو بھی نہیں منا سکے. اسے محبت کرنی پڑے گی. اس وجہ سے وہ ذکر جب تک رب کی رضا نہ ہو وہ اس دل کی دھڑکن کے ساتھ نہیں مل سکتا. جب دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ ملتی ہے پھر اس نے قانون بنائے ہوئے ہیں. وہ نبی ترستے رہے اس میں ذات کو کہ دیدار، ان کو پتا تھا کہ جو دیدار ہے وہ اس میں ذات میں ہے. دیدار اس میں ذات میں ہے. وہ نبی ترستے رہے. اور یہاں کے تو ولی کہتے ہیں ہم دیدار کرتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے 99 دفعہ اللہ کو دیکھا. ابراہیم تو فرماتے ہیں میں نے 70 مرتبہ رب کا دیدار کیا ہے. سبحان اللہ. سلطان صاحب فرماتے ہیں نیچے دیکھتا ہوں تو مخلوق نظر آتی ہے، اوپر دیکھتا ہوں تو اللہ.
तशनगी के दौर में महवे हैरत है ये दुनिया, क्या हुआ इस दौर में। महवे हैरत है ये दुनिया, क्या हुआ इस दौर में। मैं खानाए गौहर। All viewers on ALRA TV. I have Steve with me here today, and we just want to speak a bit about how successful the Sufi course has been, which which was over the past 11 days, and we had expected about 100 people to be part of the course, and we've had almost over 1,000 people that had enrolled and will be partaking in studying the lectures from day 1 to day 11, and then taking part in the exam that will be announced on a date very soon. But I just wanted to ask Uncle Steve here that what do you think of the various topics that were covered from day 1 all the way to the culmination of day 11, and what are your views? What have the people learned? Yeah, I mean, it was an amazing course that was so readily available, and something that you can enjoy from the comfort of your own home, on your phone, on your computer. So very accessible, which is what we need for this day and age. People just don't have the time anymore to go to evening classes or go to day classes. So this is something that we can do at our own leisure. And His Holiness gave up his time to give us this beautiful teachings, which we're very, very grateful for. And it was such an in-depth knowledge. We've heard before in previous questions that were His Holiness spoke about the spiritual heart, the physical and spiritual heart. But this time it went really in depth, describing the souls. That was a particular favourite of mine, that the souls are encompassed inside the heart. The heart is like a womb, and where we believed before that the souls were already in those placements, they're only there after they're unlocked. So that was a beautiful moment. And the thing is, the knowledge that was rendered and bestowed by Sayyid Younus AlGohar, this is, and again, I'm going to say that this is the knowledge that people went to the jungles for. But the thing is, this knowledge in the amount of detail that it was delivered to us, I don't think in the history of mankind, the saints, the grand saints that went to the jungles, and the aspirants of Sufism that went to the jungles and spent over a decade, and at times over 2 decades in the jungles in their seeking, in seeking God. I don't think that they gained this level of knowledge that we have been blessed with, and like you just said, all from the comfort of our homes. And that is why we live in a very privileged age, where we have technology and we have the internet. But if we were to go back in time, we would have to leave the world, and we would have to go and make a hut or live in the jungle, and then we would know the value of the knowledge that we are being delivered. And with all the technology that we have today, all the leisure that we are at, it's we should really value the teachings that we have.
And for the idiots that show up and have nothing better to say, and they are writing idiotic things, they have no idea who they're talking about, what they're saying, I reckon that they should go and find a life. Because, you know, if you were to study what His Divine Eminence Gohar Shahi has given us, if you were to actually have a look at it, you would realize what this is. No knowledge. You can go back to talking to people like Tariq Jamil, who have massive beards, and that's what they can talk to you about, and cry and talk to you about the damsels of paradise. I'm sure that's what you like to listen to. And about how, you know, how you would be pissing yourself in the grave. That's all you want to listen to. How you'll be scared in the grave. But how you can attain God and how you can attain God's love, you don't want to hear that. And how you can actually do it, how you can actually, you know, in all practicality find God's love, you don't want to hear that. You want to be shitting your pants about how you know, be tortured in hell in your graves, and you're fine with that. You want to clap on that. So, you know, have a good time, and when you're done swearing, you can go back to bed. Idiots. So I'm really sorry for that. But you know, this is what the Sufi course is here to do. It's here, and I'm just so grateful that we had the opportunity of being part of this Sufi course, and so that every single person here that is live on watching today, this knowledge that we've been given is going to it's there to allow you to become, you know, awakened mentally, spiritually. You don't need to be at the mercy of idiots like these, people that are calling themselves scholars and Sufi scholars and making idiots out of people. And then you have stupid fanatics like this going onto the internet and thinking that they're, you know, some big shots. You have the key to yourself, as was explained yesterday. I mean, this is such beautiful knowledge, such beautiful teachings. I don't know how people like this survive in the world, how they're still alive with themselves. I mean, it's so beautiful that we are being taught to recognize ourselves, and how it was explained yesterday, that was amazing. That in order to recognize God, you must recognize yourself. There are two, you know, it was explained yesterday that there's only two steps in spirituality. The first is recognize yourself, and the second is after you recognize yourself, will you recognize God? And this was proved not only with the Bible, but it was proved through hadith and with the references from the Quran. So that was another point that was amazing about the Sufi course. Usually when you study Sufism, it's about, you know, the experiences that Sufis, that saints have experienced, but the stories. And they're all nice stories. There's nothing wrong with that. But the point is that this Sufi course has institutionalized and shown you how practical the Sufi teachings are. And in such a way that people that claim to be scholars, they are put to shame, because their logic, it has gone down the drain. Because again, like the logic with which Sufism has been explained, it's truly the spiritual sciences that these teachings are showing. Like the teachings that we've been given, they are truly spiritual sciences in the way that they are explained. They're extremely logical. You hear them, and the examples that are given, they go and sit, you know, in your head straight away. And like I was speaking to someone on Facebook Messenger a while ago, and he was asking about the difference between the various spiritual guides or Sufis. And thanks to the speech, I think that happened yesterday or the day before yesterday, where Dad explained the different types of Sufis, the Sufi guides or spiritual mediators, the Murshideen that we call in Pakistan and India, and explained the two different types. And the example that was given was so amazing, and you could be beating about on the internet with people
hours and hours. You could be arguing about people for hours and hours because they just want to prove that their murshid or spiritual guide is greater. But the example unlocks, the mental capacity of anyone to understand it straight away. And the example was that we have two fathers, and one father is less fortunate than the other. So no matter how much he loves his child, he would have to send the child to go and work, for his tuition fees, for his student loans, or for general living. Whereas a wealthy father, obviously a father would not want to see his children in pain or living a stressful life. He would want them to enjoy their life and be worryless. So he would say, go and do your studies, and I'm responsible for your for the expenditure that is required for your studies and your general well-being. So that is the true difference between the two spiritual mediators. Number one, the first spiritual mediator, he doesn't have this spiritual caliber, spiritual authority to allow his disciples to venture out freely and just be. Whereas the powerful spiritual guide, the Kamil Murshid, has the spiritual authority, the spiritual caliber, an abundance of nur, and he can simply say that go like Sheikh Abdul Qadir Jilani said that he basically said that I have a lot of authority, and you can go out and do whatever you want to do. And but again, these points have been misinterpreted. Like I'm saying, every quote is used to explain a point, but when Sayyid Younus AlGohar explained a point, for example, this quote of Sheikh Abdul Qadir Jilani, not only did he tell you what it is meant to be understood as, not only has he told you that, but he's also telling you how it has been misunderstood, how it has been misconceptualized by various fake Sufis and people that are there to take undue advantage of your respect and love of Sheikh Abdul Qadir Jilani. So this was the first Sufi course, and it was immensely successful, and I'm sure you would have experienced and enjoyed it a lot, as well as everybody online. Yeah. And you can explain. And we're definitely looking forward to the next one, to yes. the Western Sufism, the institutionalized Sufism. Do you have any suggestions for that course? That course is particularly the Western Sufi course. Well, it is designed to cater the needs of the people who live in the West. Yes, and I think the negative psyche that you mentioned before, they showed a lot of interest in America, which I was very surprised at. Yeah. They'd heard of the negative soul, but they had no idea how you negate that from your being, how you... And as His Holiness said quite clearly, that the first step onto spirituality is not just awakening the heart, but it's fighting that inner devil, fighting that negative psyche. So that was, I think that's definitely something that they will appreciate. But to go with that, I think obviously even further simplified. As you had started with the point of negative psyche, it was just amazing how. And when I searched it on the internet, I found not two different meanings, but two different ways of explaining it. For example, the Latin understanding of the word psyche meant spirit or soul, which is even truer to what it is meant to be. And the general dictionary describes psyche as what was it again? As the awareness or way of thinking. So negative awareness and negative philosophy or something like that. But it fits perfectly. And the thing is, when
hear of it like that, for example, explaining the nafs as the negative psyche, not only do you understand it even better than if we were to just say negative being. And or, really, I think focusing on awakening. yes. Awakening the souls, not just balancing. I think a lot of times we visit mind, body and soul. Yeah. It's all about balancing the chakras. Yes. And I mean, it's fruitless if those chakras are asleep. We're just, just wasting time. Yeah. So I think really the emphasis on these need to be reawakened. They need to be fed divine light, divine energy, would be a wonderful thing. But very much looking forward to this Western Sufism, and it was greatly received on our recent tour of America. Oh, yes. From people of all different religions and New Age religions, and the Native Americans as well, doing Sufi dance. Question. What comments would you make on awareness and consciousness? How do you explain awareness and consciousness? Well, awareness and consciousness is the same thing, aren't they? Yeah, I mean, you need to be conscious to be aware of anything, and don't you? So, I would have thought that once they've been, the souls are reawakened, and you, as you beautifully said yesterday, once you figure out who you really are first, then you become conscious, and then you aware of yourself, and then you can take the next step. That's consciousness. And what you said yesterday, when you get to that stage when God asks you, what do you want? Why are you here? I mean, then that's a God awareness, isn't it? God becomes aware of you. Yeah. That's the true. Make God aware of your presence. Yes, yeah. Wow. Yeah. Yeah. This would be wonderful. I think in the West, I don't know how they interpret it, but in the West, they talk a lot about consciousness. Levels of consciousness. Yeah. I don't know what exactly do they mean I by don't know this. what Christ's consciousness. They all say it. I don't know what it means. Yeah. I don't know what it means. We hear that a lot. But do you have any idea what could they mean by Christ consciousness? Or Imran? You've heard it, right? Yeah, you've heard them say it. Yeah, They say they say it a lot. they say it means, when they say, what would Jesus do? So they've just tried to make Imran, come here. give it a sophisticated idea. They call it Bada kar do window. Christ consciousness. Yeah, but that's the thing. In the East, we have a huge amount of ignorance, and there's nobody there talking about a specific type of consciousness. And in the West, like the States and in the UK and Europe, there's so much large, land, and people are so ignorant. So, when someone in the West, I've noticed whenever we go to expos, whenever they have some sophisticated idea, they have to preach about their own consciousness. So it becomes a theory, and they call it. Consciousness is eye watching, isn't it? Yeah. Toto. Yeah. So Imran, what do you think is consciousness as it is generally interpreted by the Western speakers? First of all, Goshay Malabha. I mean, from my understanding on the subject of conscious, what conscious really is, I teach many people, so I know when I see something, they see it too. But for some reason, they can't interpret or seek that thing. They're actually looking, but they're not looking to see. So for me, conscious is. No. Let me cut you short. Yeah. Do you think consciousness is intuitional, or it's something that you obtain through your struggle?
I reckon Is it part of cognitive mind or the spiritual intuition? it's a spiritual intuition. Yeah, Right. I've had the awakening myself, so I can't understand when my spiritual heart was awakened. Right. And from there on, there was a lot of changes inside me, and the intuition is something that came from me from inside. So I reckon it's more of a spiritual intuition than anybody who can tell you. Yeah, you have to obtain it first, yeah, and then it becomes intuition. But So there are two stages. I reckon so. But but I reckon if people do start with the spiritual heart activation, Right. they will be conscious and self-conscious. To be honest, a lot of changes happen within inside, and many people realize that um, what they were before and how their thought process was, Right. and how it is now, and what they can become, their potential, and it comes through spiritual heart activation. I don't believe that's how I believe. Do you think consciousness is some kind of a secret which has been veiled, and then through spiritual struggle, the veils are lifted and the truth is exposed, and then by experience, knowing that truth is some kind of consciousness? Is this what it could be? I believe so. I think so. Did you get my point? Yes. I mean, with my experiences, there are people with me who are looking at something, and I'm looking at the same thing, but I see something different, and they don't. So I reckon it's something which is intuition. Spiritually, you see something different. I mean, I don't know. I can't be. I'm not explaining properly, but yeah. But Steve, what's your take on this? Yeah, I'm in agreement that it's part of the struggle. I would have thought that it is veiled. It's part of the struggle to obtain that spiritual awareness. And Anything where the heart is activated and enlightened, consciousness is then granted to your awakened heart. So awakening and enlightenment is the first step towards attaining consciousness. yes, and I think that could mean whether you want to stick strictly to that spiritual path, or if you want to stay in your religion, which is perfectly okay for you to do, then you will have an awareness more of the Holy Scriptures. When if you're reading either the Quran or the Bible or the Torah, you will have a much deeper understanding of those. Do you think can anybody obtain consciousness simply by reading the Quran or the Bible? No. So it means consciousness is not knowledge. No. It is beyond knowledge. No knowledge. Yes. It's not just knowledge. What is it then? If it's not knowledge, It's the whole mixture of ability to sense the truth. Is that what consciousness could be? Bajit bhai? history, and there are two aspects. One is like lower consciousness, and the other one is the higher consciousness. Lower consciousness and higher consciousness. Right. Is through the spirituality. Through spirituality. You gain the higher consciousness. Consciousness. Right. And it starts with like, okay, getting rid of your ego and rest of the animal-based instincts or so. So this is all about positive approach and negative approach. Positive psyche and negative psyche, isn't it? And then positivity is like high consciousness. That's how Right. it gets connected. Because somebody in a positive sense is a damn smart ass.
he is on a higher level of consciousness. No, well, that's knowledge or awareness. No, no, no. I'm not talking about knowledge. Some people are born with some, divinely invested consciousness in them. Honestly. Some people never go to school, yet they're so bloody clever, cunning. So this must be negative consciousness. Yes, negative consciousness. Isn't it? Yes, yeah, Negative consciousness. right. I mean, you will see a lot of people. They will do everything wrong, but they will pose a challenge to you if you can prove them wrong. What level of consciousness is this? Oh, yeah. They'll pose you a challenge. Come prove us wrong. Honestly. What kind of consciousness would you reckon this could be? Negative. Negative. Yeah. But then again, this level of negative consciousness has to be intuitional, Oh, yeah. isn't it? I think consciousness, to my understanding, is to learn through experience. Not by reading somewhere. When you learn something and then you become aware of the truth, that's consciousness. To my understanding. To know the whereabouts, the origin of the object, in and out of the object. Knowledge is just one aspect of the truth. Consciousness encompasses the entire object. That's my understanding. And obviously, when you learn something through the passage of experience, you don't have to go to a school or a college. Literacy has no role to play in attainment of levels of consciousness. You acquire these levels of consciousness through your personal experiences, observation and experiencing. Well, that's what it is, as I understand. So now we're going to have a Sufi course for Westerners. And obviously, in the last 200 years, some of the saints from India, like Inayat Khan, Idris Shah, and Baba Mohiuddin from Sri Lanka. Some of these guys came to England and they went to United States of America. Like there's a grave of Sam Lewis. He was a direct disciple of Inayat Khan. And all he did was he used to have a guitar. He would play the guitar with
and he would chant God's name with a guitar. Not very profound type of spirituality, very superficial spirituality, very superficial spirituality. And most people in the West who have who have been attracted to Sufism are those who have enjoyed the the poetry of Rumi, and the philosophical side of Sufism was exposed to them. Not um, the nature of Sufism was dug. It is more to do with philosophy of Sufi science, philosophy of love. That's what it is. But I must tell you, there are more seekers of the path of the path of Sufism in the West than they are in the East. And we're going to have some spiritual gatherings in the UK very soon. In the month of October, we have quite a few gatherings. Could you speak about the gatherings in the UK and in Israel? Yes, I was speaking to the president of Messiah Foundation International, USA, yesterday and today, as you see now, and we were discussing the upcoming events that begin next month. There will be Glastonbury. the first. The event in Glastonbury will be on the 27th of October, and there will be a Mind, Body, and Spirit Expo, the one on 18th, 19th, and the 20th. That will be on the 18th, 19th, and the 20th of October in central London. And this time they've moved their expo. We've been to the expo before, Olympia, but now they've moved it to an even bigger venue, and it will have an attendance of over 10,000 people. So it's going to be huge. And Sayyid Younus AlGohar will be a keynote speaker in a lecture there, I think, on the 20th, on Sunday, 20th of October. And then, as you see, I'm still arranging the dates for the second event, which would be either before or after the Glastonbury event, and that will be a proper lecture in an auditorium in London. And that the date for that is still to be announced. And then after that, the tour in Jerusalem and Haifa. These were the two cities in Israel. Haifa is also now added to the program list. So it's going to be Jerusalem and Haifa in Israel. And it just goes to show how broad the message of His Divine Eminence Sayyidina Gohar Shahi is. It's started from Pakistan, it went to India, crossed the borders, the volatile borders of Pakistan and India first. It went to Pakistan and India. And then from Pakistan and India, it went to the Middle East. It traveled from the Middle East, enlightening the hearts of people of Middle East. That is something that Sarkar has done. And then from the Middle East, it came into the West, from the UK, Europe, into the United States of America. And now it's going back towards the Middle East in Israel. And the stereotype that all Eastern Muslims carry, we're all aware of that in regards to Israel and the issues that we have in modern history. But it just goes to show what kind of people His Divine Eminence Lord Rariaz Gohar Shahi has made us. We don't go with the stereotype of
those are Yahudis, those are Jews, or this is Israel. We have been taught to be Sufis, and this has been, this has captivated our characters, and we do not see, differences in the skin, in the caste or creed, in the borders that man has made, because all humans are equal, be it a Jew, a Christian, a Hindu, or a Muslim. And a Sufi knows no color, knows no religion. Our only aim is to spread the message of His Divine Eminence Gohar Shahi, and to allow everybody to be spiritually awake, to be spiritually aware, and to be able to reach the potential that we came into this world to do, to realize what we are here to do. And it's like sitting in a room full of blind people, and you can see the world. You can see the colors of the world. You can see the trees. You can hear and see the birds twittering in the sky. You can see the sea, and you can see all the colors of life. But then you have all these people around you that are blind. And whenever they bump into someone, they want to, they have this reaction of trying to defend themselves. And that is the state of the world today. Everybody is blind. And thanks to the knowledge given to us by His Divine Eminence Gohar Shahi, and that is being delivered to us now by Sayyidi Younus AlGohar, we are being given the spiritual eye, and we are able to see how beautiful life can be. And then we bump into people that are blind, and blind by the heart, blind by their spiritual eyes. And then it becomes a duty upon you to, when you are the only one that has eyes in the room, and you know that everybody else is blind, you would want to share this gift of seeing with everybody with you. That is why we want to share this gift of spiritual life with everyone. The ability to know yourself, the ability to know God. And we are in this journey with you. We too, nobody here is capable to call themselves a Sufi yet. But we are here in the company of Sayyidi Younus AlGohar, and we, are reaping the gifts of spirituality, of the teachings of His Divine Eminence Sayyidina Gohar Shahi. And, I cannot say on a personal level that I am a Sufi or I am, a great person, but we're, on this path, and we want to change, and we want to help others change. And that's why, you wouldn't see people like us sitting together, and if you leave us in a room, most people would end up, grabbing each other by the neck and beating each other up. But this is the difference that His Divine Eminence Sayyidina Gohar Shahi's teachings are supposed to make, and are making, upon the people that are willing to change their lives, that are willing to change not only their lives, but the life of the man that is sitting next to them, that is sitting in the room next to them, in the house next to them, in the city next to them. And it's just so amazing. You can't round up the feeling that one has, or you can't round up what this spiritual gift means. And I'm just so grateful that His Divine Eminence Sayyidina Gohar Shahi and Sayyidi Younus AlGohar has granted us this opportunity to be here every day, reap the benefits of these divine pearls of wisdom. What do you think about that? Yeah, that's it's beautifully said. That this neo-Sufism is being, it's like the doors have just been opened, and everybody is welcomed, no matter what path you're on, no matter what your background is. Everybody can be on the same level footing, and everybody will have the same amount of divine light and divine energies, and all have that potential of becoming Sufis and improving our character, improving our self. So it's a wonderful opportunity for us, I think. Imran, there's a question for you. There's a question from Abdul Hasib. He said, more and more people are becoming. Where is the question gone?
the level of apostasy is rising. And when you talk to them using logic and science, they throw everything out of the window. How do you convince them? Well, after they have committed apostasy, it's useless, isn't it? Yes. But then why the there is a rise in apostasy cases? Why people are quitting their religions? Why? What could be the reason? Because the religion is too strict, or maybe they didn't obtain anything from that religion? I believe so. I mean, with experience and speaking to many different people, I think that the leaders of all faiths have actually, kind of raped the religion in its essence. People are fed up. Uh, they're not gaining anything from anybody. They know it's all fake. It's all rubbish. That's why they leave their religions and abandon them. They do seek the truth, but unfortunately, you won't find it anywhere else other than ALRA TV, being in this office of Imam Mehdi Goshay. And I do believe that a lot of people have left religion thanks to others who, the keepers of religion. I mean, I've experienced that with my own families and friends and other people who kind of hijack the religion, and they say, this is it. We are the ones, you are nothing. But then again, the question is, those who quit their religion, Yes. right? They have quit the religion, they have stopped practicing the religion, and they are free from the religion. But then again, those who still practice the religion, what are they gaining from the practice of that religion, and how honest and truthful they are in their practice? That's the question. I mean, what is the difference between a person who has quit the religion and the one who's still practicing a religion, but that practice of the religion is not bringing any change in his character? He's still the same fraudulent mind, Yes. dishonest person, right? And practically no belief in God, That's true. no trust in God. That's true. It's just a show off. Yes, all to show off. It's a set of rituals. It's all verbal. Fake, like hell. It's not deeply rooted in the heart. Yeah, there's no genuine. So basically, to me, there is no difference between a person who has committed apostasy and the one who's still following a religion. Still, his heart is null and void of respect towards the Prophet or love for God. Yeah, Practically, there is no difference between the two. they're on the same platform. Yes, I agree. Go ahead, what do you think? I agree. I truly agree with that. Whether you're, disbelieving or and you're a believer, but the belief is just all fake. It's just to show to people that you are doing something right, but in actual fact, you're empty inside. You're no different from the person who disbelieves. So yeah, I agree. I agree. Abdul Hasib says Abdullah Samir, ex-Muslim, is giving a hard time to Muslim scholars. Okay. What can we do? He's giving the Muslim scholars hard time because there is no difference between the two. So many times I have repeated this, that without the inner aspect of the religion, you are nowhere. Going to a church or a mosque or a temple is not a big deal, But turning your heart into a temple of God is something appreciable. And this is exactly what you're supposed to do. Turn your heart into the divine temple. And this is what God said.
Qalb Mu'min Arshullah. Qalb Mu'min Baytur Rabb. If the heart is null and void of the divine presence, honestly, to me, there is no difference between a religious person and the one who doesn't believe in any religion. No difference. Because both are dark inside them. Both are dead spiritually. In Pakistan, they have a law, apostasy law. Whoever leaves the religion, they should be killed. That's and then they say this law is enforced in the light of the Quran and the practice of Prophet Muhammad. But that was different. If Muhammad sallallahu alaihi wasallam enlightened somebody's heart, right, and he became a devout Muslim, and his heart was enlightened, his soul was awakened, and he was able to speak with God, there is no point he would ever leave the religion. But these days, even if you do not leave the religion, you're still a donkey carrying the Quran on your back. The only difference is that you're carrying a Quran on your back, but those with religion and without religion are living a life of a donkey and a dog. More questions? We should have a panel of 3-4 people here every day to discuss things. Hmm? The mountain program. I think for me that was in a nutshell what it's all about. There was Nasu, remember there was I'll just say the circumstances of it. There was a 2-day program in Mount Shasta. It was a 5-day events program, and they had some exhibitors there, and they had some talks as well. So there was quite a lot of people there that were interested in their own brand of spirituality. And there was a group of 4 young guys, and they were very quietly in the corner. They were from a Christian background. Yeah, and I remember. they weren't really involved in anything. They were looking quite skeptical, because my understanding of it is that they'd heard all the wrong stories about Jesus and about Christianity, and they'd been put off by it. They didn't want to hear anything about it. They didn't, things that they heard in the Bible, stories that they'd heard, wasn't relevant to their life, their lifestyle. It didn't help them. They didn't understand the Bible. They didn't understand those hidden secrets that are in the passages in the Holy Scriptures. So on the second day, I was just standing outside the event, and I was waiting for His Holiness to come to welcome him. And they approached me, first of all. They didn't really want to ask any questions in public. And they started to talk about Jesus, which I was surprised. I said, okay. And then His Holiness came, and they were asking so many questions, in light of the Bible. And you said, just wait, come inside and ask me any questions. And they thought, no, I mean, their experiences going to churches, and they don't want to answer your questions. I mean, they don't want to. They want to read a book, as we said in Mexico as well. You're not even allowed to read the Apostles, Matthew, Mark, Luke, and John. You're not even allowed to read those. Really? No. You can only read from Corinthians and books like that. So this was in their mind. So, but when they came and after His Holiness spoke, they asked for questions, and
one of his questions was, and I'm sure he wasn't expecting an answer for it. He said, Jesus said in the Bible that you have to pick up your cross, carry your cross, and follow me. So he said, what does this mean? Where's the cross? Where do I pick up a cross? How do I follow Jesus? This is what I mean. The Bible doesn't teach us anything. We can't learn from that in our day-to-day life. Right. So this was in a nutshell. This is what we're talking about. The missing link is Holiness Younus AlGohar. He's the one that can enlighten our hearts through the bounty and blessings of Gohar Shahi. That once we have that awareness, once we have that divine light in our hearts, then we have this more understanding. When we read the Bible and we read the scriptures, then we get more of an understanding. And His Holiness said to him, no, this doesn't mean a wooden cross. This cross refers to the souls. That there's a soul that lies in the head, the third eye, the ana, the nafs, the self in the belly point, and then the 5 souls that lie across the breast. And what Jesus was saying, that these souls must be reawakened, they must be enlightened first. And once that they're enlightened, they form the cross. And that's how you can follow the path onto spirituality and connection to God. And so straight away I referenced this to the Bible, and I found in Matthew 16:24 that Jesus said exactly those same words. He actually said that after me, you must deny yourself. Oh, wow. That's the he said. Deny yourself. Yes. Wow. Which people would not understand by reading this line, what this means. How do you deny yourself? Yeah. But the self is, as you so beautifully explained to us, this is your lower self, part of that cross. So this neo-Sufism, we're not just concentrating on the heart. We're given that beautiful awareness that the lower self, the negativity, that's what needs to be purified. That love and hate can't live together. So this is a practical help. And Jesus went on to say that carry your cross and then follow me. Once you've denied yourself, once you've reawakened your souls. And I think that was it for me. When I saw all that taking place, I thought this is exactly what the West is definitely yearning for. Somebody to explain to them, because they're sick and tired of being preached to by people that aren't spiritually aware. They don't know anything about the souls. They don't know anything about the lower self. It's just about, no, go and read this, fall to your knees, pray, confess, believe in Jesus, and then you will be forgiven your sins. And people are just tired of it. They say, no, this is not having any effect on me at all. People just changing through that day, that they were dancing in the circle of love, and they were embracing the spirituality because they felt that divine love and that divine energy. So I think there's definitely hope. We can't just write people off to say, no, they're against Jesus, they're against God. They're not. They just haven't had the awareness. They haven't been shown the proper path, how to connect to God, how to get that awareness. So this Sufi course is going to just absolutely explode, and we're going to really advertise it to the West and get more and more people involved. Two and a half weeks for this course. Okay, take 3. Now there's a question from West Midlands. How do the stories of the prophets compare with those in Christianity and Judaism? Who would like to answer this question?
Not you. Well, some of the stories about the prophets are almost the same in the Bible and the Torah and in the Quran, with a little bit of difference. But again, the entire Muslim world very strongly believe that the Torah and the Bible have been modified. Therefore, they think they should not read it, right? Now, they say this, that they have been modified. But if you ask them where exactly in the Bible, which part or which verse was modified, they don't know. Right? And then they say, God has taken responsibility of guarding the Quran, as if the Bible and the Torah was not the divine word. وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سی ردیوں سے ردی پیپر کی شاپ سے تھوڑی خریدا تھا. God's word is God's word. God's word is sacred, whether it is revealed upon Adam, Abraham, Moses, Jesus, or Muhammad. The enormity and sacredness of the divine word is not lessened by change of the prophet. So there are stories in the Quran, and the reason why so many stories are there in the Quran of the past prophets, because that was the understanding of the people at that time. If he is a true prophet of God, he would know what happened 2000 years ago. God would tell him, because obviously there was no system of bookkeeping. So there was nothing on the record. So a prophet would be the only true source who would reveal what happened 5,000 years ago, 4,000 years ago, 3,000 years ago. That's why different people would come to the prophet and ask questions about the prophets from the Israel and many other prophets. So the reason why some of the stories of the prophet differ from Quran in Bible is because there is a slight change, and this change is the result of transliteration. So many names have been translated, but they were names. You cannot translate a name. That's the main reason. Or نقاش گوہر لیا، السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے، جبکہ لوگ کہتے ہیں 40 دن، اور یہ قرآن میں نہیں آیا، اور توریت میں آیا ہے کہ 3 دن رہے. ہاں 3 ہی دن رہے تھے، چلا کرنے تھوڑی گئے تھے 40 دن کا. 3 دن ہی رہے تھے. پھر جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو وہاں پر یونس علیہ السلام یہ ورد کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سر یونس علیہ السلام کا مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ بھئی فلاں قوم میں ہم تمہاری ڈیوٹی لگا رہے ہیں. تو یونس علیہ السلام کا جو اپنا گاؤں تھا، اپنا قبیلہ تھا، تو ان کے قبیلے کی اس گاؤں والوں سے دشمنی تھی. تو ان کو یہ تھا کہ اب میں اس میں جاؤں گا نبی بن کے تو وہ ماریں گے بہت.
اس لیے یونس علیہ السلام نے کیا کیا کہ وہ اپنے گھر چھوڑ کر کے جو ہے کہ کہیں دور چلا جاتا ہوں. ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ یہیں پر کانٹیکٹ کرے گا ان سے. تو وہ گھر چھوڑ کے اپنا جا رہے تھے کہیں, کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں دریا میں طغیانی آ گئی, اور اب جو کشتی جو تھی وہ اٹ واز لوزنگ اٹس بیلنس. انہوں نے جو ہے کہا کہ بھئی اب بندے پھینکنے پڑیں گے ہمیں, کیونکہ اتنے زیادہ بندے جو ہے اگر اس میں بیٹھے رہے کشتی میں تو سارے مر جائیں گے. تو اب پہلے تو انہوں نے کہا کہ بھئی والنٹیئرز آگے آ جائیں, تو کوئی بھی کون کرے گا والنٹیئر اپنی جان, تو کوئی بھی نہیں آیا. پھر انہوں نے جو ہے وہ قرآن دازی کی, اس کے اندر یونس علیہ السلام کا نام آ گیا. تو لوگ کہنے لگے یہ تو بہت اچھے آدمی ہیں, بہت اچھے آدمی, ان کو نہیں کسی اور کو ڈال دو, کسی گنہگار کو پھینک دو. لیکن وہ 3-4 دفعے قرآن دازی کی, انہی کا نام آیا. اب جیسے ہی یونس علیہ السلام کو اٹھا کے انہوں نے پھینکا, طوفان ختم ہو گیا, سب ٹھیک ہو گیا. اور وہ تو ایسا تھا جیسے کہ پری پلانڈ ہے, جیسے ان کو پھینکا وہ مچھلی کے منہ میں چلے گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یعنی اب نبی تھے وہ, انہوں نے نافرمانی کہہ سکتے ہیں اس کو یقیناً. He was trying to escape from God. But can you? You can't escape. پھر وہ آ گئے دوبارہ, ان کو بھیجا وہاں پہ کہ جاؤ ادھر ہی. یہ ایسے ہی ہو گیا کہ کوئی جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے یہاں آئے, ویزا لگوائے انگلینڈ میں, اس کو نیشنلٹی مل جائے, اور پھر ندیم بھائی کہیں جاؤ تمہاری کوٹری میں ڈیوٹی لگا رہے ہیں. نہیں, اب یہ مختلف سٹوریز جو ہے قرآن میں بھی موجود ہیں. 3 دن رہے, 40 دن. Please explain about the book of knowledge as said in Surah Naml. دیکھنا بھائی کیا ہے. یہ آسمانی کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے, جو ان کے نبی کی آسمانی کتاب تھی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور اگلا سوال. شبیر احمد لاہور پنجاب, وعلیکم السلام. دنیا میں تقریباً ہر انسان کو نیند میں سلیپ پیرالائسس کا شکار ہوتا ہے, جس میں انسان نیند میں حرکت کرنے سے مفلوج ہو جاتا ہے. اس کی کیا حقیقت ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جزاک اللہ. جس روحانی کیفیت کو ڈاکٹر سمجھتا نہیں ہے تو اس کو ایک سائنٹیفک نام دے دیتا ہے, سلیپ پیرالائسس. یہ سلیپ پیرالائسس کی جو ہے کوئی میڈیکل ہسٹری نہیں ہے, یہ ایک روحانی ایک عمل ہے کہ جس میں شیطان انسان کے سینے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے, اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سینے سے کچھ چیزیں نکال لے روحانی,
ہاں، لیکن یا ان میں کچھ داخل کر دے سینے میں. لیکن جن کا مرشد ہوتا ہے وہ بچا لیتا ہے. لیکن عام لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. عام لوگوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ وہ شیطان ان کو یوز کرے، ان کو اپنا ڈسائپل بنا لے، اس لیے ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اب یہ روحانی کیفیت کی وجہ سے جسم کے اوپر جو کیفیت طاری ہوگی اس کی سائنٹیفک ریزنز تو ملیں گی آپ کو، لیکن وہ جو ہے نتیجہ کسی اور چیز کا ہے. ہو کیوں رہا ہے وہ؟ سلیپ پیرالائسس فی نفسہ ہی خود ایک بیماری نہیں ہے، یہ ایک روحانی تجربہ ہوتا ہے. Neuroscientists have no answer for this question. فائز آباد جی، آپ شاید اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ نیورولوجسٹ جو ہیں وہ تو اسپرچویلٹی تو نہیں ہے نا ان کی فیلڈ. نیورولوجی ہیں، نرو کو پڑھنے والے ہیں. نیورولوجسٹ تو اس کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتے. اٹس اے اسپرچوئل ایکسپیرئنس، یو نو. جیسے آپ نے فرمایا ابھی کہ شیطان جو ہے چیزیں نکال لیتا ہے، ڈال سکتا ہے، تو مطلب انسان تو ویسے بھی جیسے کمپاؤنڈ ہے، جو different things جو ہے جانوروں کی بھی جو ہے وہ خصوصیات جو ہمارے اندر ہیں اسی طریقے سے ہوئے ہیں، اور اس سے اور یہ ساری چیزیں، تو اس میں انجیکٹ کیا کیا جاتا ہے اور نکالا کیا جاتا ہے اس میں؟ اپنی مخلوق کے ڈال دیتا ہے وہ اندر. چین ڈالتا ہے جیسے نہیں، جیسے مرشد کامل جو ہے اپنی محبت عطا کرنا چاہتا ہے جب، تو وہ آپ کے نفس کو پاک کرتا ہے، قلب کو بیدار کرتا ہے، پھر اپنے سینے کی کوئی مخلوق جثہ آپ کے سینے میں ڈال دیتا ہے تاکہ آپ کے سارے سینے کی مخلوقوں پر مرشد کا رنگ چڑھ جائے. اسی طرح ولایت دو قسم کی ہے. ایک قرآن میں آیا ہے اولیاء خیر، اور ایک آیا ہے اولیاء شر. اولیاء شر کو اللہ نے قرآن مجید میں ہر جگہ اولیاء من دون اللہ کہا ہے. اولیاء من دون اللہ. تو یہ دو قسم کے جو ہے یعنی ولیوں کا ذکر ہے. تو جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ لگا ہوا ہے، وہ اللہ کے دوست ہیں، اور جو اولیاء شر ہیں، اولیاء من دون اللہ ہیں، وہ شیطان کے دوست ہیں. تو اس کا یقیناً اس کی کوئی میکینکس بھی تو ہوں گی نا. جس طرح جب آپ اللہ کے دوست بنتے ہیں، ولی بنتے ہیں، تو اپنے لطائف کو منور کرتے ہیں، تعلیم و تربیت ہوتی ہے، ان کو نور فراہم کرتے ہیں، ذکر فکر میں لگاتے ہیں، پھر ان کی مراقبے وغیرہ ہوتے ہیں. اسی طرح جب کوئی شیطان کسی کو اپنا خلیفہ بناتا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ شیطان ابلیس جو ہے اپنے نمائندوں کے ذریعے، طاغوتی جن، شیطان جن، ان کے ذریعے وہ کسی ایک کو آپ کے سینے میں داخل کر دے گا اور وہ آپ کے سارے لطائف پر قبضہ کر لیں گے اور ان کے اوپر اپنا جو ہے رنگ چڑھا دیں گے. رنگ چڑھا دیا جب، پھر تیرا ماتھا چوم کے کہے گا کہ آج کے بعد میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، کہ اب تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں. تو وہ بندہ لگے گا بظاہر انسان ہی، لیکن اس میں اور ابلیس میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ ابلیس نے باطنی طور پر اس کو اپنا جیسا بنا دیا. جس طرح اللہ والے ہوتے ہیں، وہ اگر کسی سے محبت کریں تو اس کو اپنا جیسا بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جس دے نال میں نیو لگایا او دے ورگی ہوئی، کہ جس سے میں نے نسبت جوڑی ہے میں اس کے جیسی ہو گئی ہوں. اسی طرح ابلیس کا نظام ہے، جب وہ کسی آدمی کو چن لیتا ہے تو پھر اندر سے بالکل وہ ابلیس ہی ہو جاتا ہے. ابھی جتنے بھی مولوی ہیں
جن کے اندر باطنی علم نہیں ہے ان کے ساتھ شیطان یہی معاملہ کرتا ہے، ان کے اندر اپنی مخلوق ڈال لیتا ہے۔ جب وہ مخلوق ڈالتا ہے شیطان اپنی ان کے اندر، اب آپ ان سے بحث کر کے دکھائیں، وہ ایسے ایسے نقطے بیان کرے گا، ایسا شر بولے گا۔ کائنات کا سب سے بڑا شر اس وقت شریعت میں مولانا طاہر القادری ہے، جس کے اندر وہ بندہ خود نہیں بولتا، وہ ایک طاغوتی جن، شریر جن ہے، وہ بکواس کرتا ہے، وہ بندہ خود نہیں بولتا ہے، اس کے بلواتا ہے کوئی، وہ یہ اندر چیز ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے لوگوں کی پیروی مت کرنا جن کے قلب کو ہم نے غافل کر رکھا۔ کیوں نہیں کرنا بھائی؟ نقصان کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ آپ کو کوئی غلط بات بتا دیں گے، گمراہ تو نہیں ہوں گے، لیکن نہیں، ذکر کا جاری ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے سینے میں شیطان نہیں ہے، اگر پیروی کر لو گے تو خیر ہے۔ تو یہ پیرالل دو قسم کی ولایت چل رہی ہے، ایک تو اولیاء خیر ہیں اور ایک اولیاء شر ہیں، اور زیادہ تر اولیاء من دون اللہ جو ہیں اس فرقے میں ہوں گے یقیناً، جو ولیوں کا ماننے والا فرقہ ہے، تاکہ شیطان دھوکہ دے سکے۔ صحیح ہے نا؟ اب یہ جتنے بھی ڈبہ پیر وغیرہ بیٹھے ہیں جھوٹی ولایت کے دعوے دار، یہ سارے وہی ہیں، اولیاء شر، اولیاء من دون اللہ، یہ سارے وہی ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جھوٹی ولایت کا دعوے دار کفر کے نزدیک پہنچ جاتا۔ کفر کے نزدیک کا کیا مطلب ہے؟ کفر یہاں پر کہا گیا ہے ابلیس کو، اس نے جو آدم کو جھٹلایا تھا، تو کفر کے نزدیک قرب میں آ گیا، یعنی شیطان کے قرب میں چلے جاتے ہیں۔ Does God speak in heart as a thought form? Yeah, he does. But before he does, the heart has to be enlightened. جس گھر میں سرکار کی تصویر لگی ہوگی تو اس سے گھر والوں پر کیا اثرات آئیں گے؟ بھئی دیکھیں، سرکار کی تصویر گھر میں لگی ہو یا آپ سرکار کے سامنے ظاہری طور پر بیٹھے ہوں، تو تصویر مبارک اور سرکار کی ظاہری موجودگی دونوں سے فائدہ تب ہوگا جب آپ کے مقدر میں ایمان ہوگا۔ اگر آپ ازلی جہنمی ہیں تو نہ تصویر سے فائدہ ہوگا، نہ ظاہر میں سامنے بیٹھنے سے فائدہ ہوگا۔ سمجھ گئے نا آپ؟ اب اگر کہیں کہ جی میں تصویر لگایا تھا، اگر وہ گستاخ ہیں تو تصویر لگانے سے ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر اصلی جہنمی ہے تو تصویر لگانے سے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تصویر سے یا ان کی بارگاہ میں ظاہری طور پر حاضری دینے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان ہو، جن کے دلوں میں نور ہو۔ چلو نور بھی نہ ہو، کم سے کم ازلی مومن ہو، پھر بھی فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ ازلی بدبخت ہیں، جہنمی ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خانہ کعبہ لوگ ہو کے آ جاتے ہیں، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے رہے، پھر بھی منافق ہو گئے، پھر بھی زندیق ہو گئے۔ اور جیسے حسیب بھائی ابھی بات کر رہے ہیں اپوسٹسی کی، یار آج کے دور میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوسٹسی لیول رائز ہو رہا ہے، آپ نے وہ دور دیکھا ہے ابو بکر صدیق کا دور؟ یعنی 1.25 لاکھ مسلمانوں کی تعداد ہے، اور اس 1.25 لاکھ میں سے 30-40 ہزار لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا جیسے ہی حضور کا وصال ہوا۔
فوراً. کتنے یعنی اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ آج کے دور میں اگر 1 ارب مسلمان ہیں، اس میں سے یعنی اگر 10% بھی چھوڑ دیتے ہیں دین اسلام کو، تو پھر بھی وہ ریشو نہیں آتا. اس دور میں ابو بکر صدیق کے دور میں تو 35-40% لوگوں نے جو ہے وہ اپوسٹسی کی، دین کو چھوڑ دیا، بھاگ گئے. جو وہ پہلے تھے وہی اپنا دین انہوں نے اختیار کر لیا. تو اپوسٹسی کی اصل وجہ کیا ہے؟ تعلق باللہ کا نا قائم ہونا. They were not connected to God. Whether you are not connected to God in this era, or you were not connected to God at the time of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you will definitely commit apostasy because you have nothing to do with the religion. اندر تو گیا نہیں ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم زکوٰۃ وغیرہ نہیں دیں گے، تو ابو بکر نے کہا میں جنگ کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان بھی اسلام بھی چھوڑ دیں گے، تو بھاگ گئے. ابو بکر صدیق نے جو ہے بڑی سختی کی زکوٰۃ کے معاملے پر، لڑائی جنگیں کی. یہ ایسے ہی ہوگا کہ ہم جیسے آپ لوگوں سے فنڈ لیتے ہیں اور آپ کہیں کہ میں نہیں دوں گا، اور پھر ہم کیا کریں کہ روز رات کو آپ کے گھر کے باہر جا کے آپ کا ٹائر پنکچر کر دیں، آپ کی ونڈو توڑ دیں. یہی کام ہوا. یہ زکوٰۃ نہیں دے گا، مارو. ہاں، ویسے تو تم بڑے پپیاں لیتے ہو ابو بکر صدیق کی. اگر ابو بکر صدیق کے دور میں ہوتے نا تو کہتے کہ بھائی ہے نا، 1 منٹ ٹھہرو، یہ لو اپنا اسلام اور آپ رکھ لو، اللہ حافظ. ہاں، آپ لکی ہو ابو بکر صدیق کی جگہ امجد بھائی بیٹھے ہیں. ملنگ شاہ، یہ واٹس ایپ پر ایڈمن بات نہیں کرتے ہم سے. بات کیا کرو بھائی، نہ چھیڑ ملنگا نو، نہیں تو پہ جائے گا ٹنگا نو. خواب میں گریو یارڈ کو دیکھنا کیسا ہے؟ خواب میں گریو یارڈ کو دیکھنے سے مراد جو ہے وہ مختلف مرادیں ہیں. خواب میں اگر آپ کو گریو یارڈ نظر آتا ہے، اب اگر صرف گریو یارڈ ہی نظر آ رہا ہے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اگر اس کے اندر سے مردے بھی چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ہے انسیڈیس فلم کا ٹریلر دیکھا ہے. Tiptoe in the garden by the tulip. احتشام تنولی، عارف اور معارف میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عارف اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا عرفان مانگتا ہے، لفظی ترجمہ ہو رہا ہے یہ. اور معارف اس کو کہتے ہیں جس کو بغیر مانگے دیا جاتا ہے. اب اس کی پریکٹیکل معنی کیا ہے؟ عارف اس کو کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو ولایت عطا فرمائے تو تجلی اس کے جسم پر ڈلے تو اس کا جسم ولی ہو جاتا ہے، وہ عارف ہے. اور معارف وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو ولایت عطا فرماتا ہے تو تجلی اس کے جسم کے بجائے اس کے کسی لطیفے پر، روح پر یا جثے پر پڑ جائے تو وہ معارف ہے. اب ظاہر ہے عارف کی تجلی جسم پہ پڑتی ہے، جسم ختم ہو گیا تو ولایت بھی ختم ہو گئی. یعنی
فیض نہیں ہوگا پھر مرنے کے بعد. اور جو معارف ہے اس کا فیض سدا بہار ہے. عارف جسم سمیت حضور پاک کی مجلس میں جاتا ہے، بھلے ادنا محفل کیوں نہ ہو، لیکن جسم سمیت جاتا ہے. اور معارف جو ہے وہ روح کے ذریعے حضور کی مجلس میں جاتا ہے، وہ جا کے بیت المعمور میں شمولیت اختیار کرتا ہے. تو دو مختلف درجات ہیں. Furqan Rizwan, a baby dies right after birth, but the soul was indecisive in the primordial times. What will happen to that soul? پہلی بات تو یہ ہے، نمبر ون، it is a very technical issue, right? Furqan understands that it's a problem. God also understands that. So if there was an indecisive soul in the body of that baby, God will never let him die, so that he can prove by his action where he's headed. That baby can never die. The baby that dies just after birth is the one who has either chosen the luxuries of the world or luxuries of the heaven. Luxuries of the heaven, if that was the soul, he is through. He doesn't have to do anything. شیخ عبدالصمد، حیدرآباد، تلنگانہ، انڈیا. السلام علیکم گوہر شاہی، مرحبا. میرا سوال یہ ہے کہ میدان کربلا میں حضرت عباس کا کردار کیا تھا؟ حضرت عباس کے بارے میں آپ کی زبان مبارک سے سننا چاہتا ہوں. حضرت عباس علیہ السلام جو تھے وہ حضور یعنی امام حسین کے بھائی تھے اور وفا کے پیکر تھے. پانی لینے کے لیے جب چھوٹا بچہ علی اصغر، اس کو پیاس لگ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے اجازت دو، کچھ بھی کروں گا، میں پانی لے کے آؤں گا. تو وہ پانی لینے کے لیے گئے تو ان کا بازو کاٹ دیا، شہید ہو گئے. وفا کے پیکر تھے، بہت بڑا اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے ان کا، وفا کے پیکر تھے. اسامہ علی، علی پور، اسلام آباد. گور شاہی مرحبا. ذکر قلب چلنے کے بعد باقی لطائف کو بیدار کرنے کے لیے ان کا ذکر لینا اور کرنا ضروری ہے؟ ذکر قلب چلنے کے بعد نہیں، ذکر قلب کو پختہ ہونے دیں. رہ گئی بات لطائف کی، جتنا قلب طاقتور ہوتا جائے گا، قلب کا نور خود بخود باقی لطائف کو منور کرتا جائے گا. اگر آپ زبردستی ذکر لے بھی لیں تو وہ کرے گا ہی نہیں. ان کو بیدار تو ہونے دو پہلے. قلب میں جو نور بن رہا ہے اسی نور سے سارے لطائف آہستہ آہستہ خود ہی بیدار ہو جاتے ہیں. جب وہ بیدار ہو جائیں گے کہ آپ کو پورے سینے میں دھڑکن محسوس ہوگی جگہ جگہ، پھر ذکر لے لیں آپ، پھر وہ اپنے اپنی جگہ ذکر کریں گے.
समीर शेख, गुजरात, इंडिया। गौहर शाही मरहबा। मैंने ख्वाब में देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में थे। मैंने ख्वाब में देखा कि हुजूर पाक की बारगाह में थे और सरकार ने मुझे देखा और मुस्कुराए। देखने के बाद शिद्दत वाली शहादत वाली उंगली से मेरी कमर पे कुछ लिखा, मगर मुझे मालूम नहीं है इसका क्या मतलब है। गुजारिश है कि आप मुझे इसका मतलब बता दीजिए। कमर पे उंगली फेरने का मतलब होता है कि तुझे शैतान से, जिन्नात से महफूज कर दे, इसलिए बातिन में कमर पे उंगली फेरी जाती। आगे। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो थे वो अजली मोमिन रूह था। अजली मोमिन गौतम बुद्ध, उसके अंदर जो रूह थी वो अजली मोमिन थी, मजहब नहीं था कोई। अब जब मजहब नहीं था तो उसके पास अल्लाह को तक पहुंचने का रास्ता नहीं था, तालीम नहीं थी, लेकिन वो स्पार्क था। गौतम बुद्ध was a loving soul. Since he didn't practice any religion, he didn't know how to go about the whole spiritual business. He had no clue what to do. So what he did on his own, because he didn't have any knowledge, he went into the jungle, and he was a prince. He was a prince. He left everything behind. He went into the jungle and he stopped eating, and he didn't eat for many days, then many months, then many years. And when he did not consume any food, his lower self became weak. When the lower self was weak, the soul started to move, and he got some sort of enlightenment in him, and and it was working for him, because he was denying all the luxuries and comforts and food to him. As a result of this um, asceticism and abstinence from food, he gained some light, and he felt very pleased with himself. And that was the only gyan that he had. That was the only experience that he had. The negativity diminished, and positivity, enlightenment was felt deep down in his heart and his soul. Since he didn't know any religion, therefore the concept of God never crossed his mind. And if a baby is born and you don't tell that baby about God, that baby will also not know if God exists. The babies begin to know about God because we tell them. So Gautam Buddha lived in a society, in a place where there was no talk of God. There was no religion. But he had the inclination towards enlightenment. So on his own, he sought out to go into Jangan, and he stayed there. But he was enlightened one, and he was a loving soul. He will go to paradise.
Shamim Ara Begum, Dhaka, Bangladesh. Salam, Jazakallahu khairun for your answer. Please tell me, if one's zikr-e-qalb is activated and then it stops due to a lack of practice, but the next time one practices, there is harkat at the point of latifa ruh, stiffness in normal process. What should one do then? Zikr-e-qalb, once it's granted and once the heart is activated, it doesn't stop. And once it started, you don't need to practice it. But if you practice, it's good for washing up your external sins. Keep your mind purified, your body, your nafs purified. But practice of zikr is not required for zikr qalb once it has already been activated. But obviously when you engage in zikr, loud chanting of God's name, you will feel some movement. It will definitely help increase nur and zikr in your heart. But even if you don't do it, it will continue to go on and on, because you don't obtain it by your own struggle, own efforts. It is God gifted, granted by God. And the angels come and they synchronize God's name in your heartbeats. That's why it never stops. But when you feel it less, you think it has stopped, but it doesn't stop. You only feel it when it's really high, when it's really risen up, you feel it. When it goes on with a normal speed, you don't even feel it, but you think it has stopped. It doesn't stop. کسی نے بھی ایک اور بھی سوال کیا تھا نا، بادشاہ کر کے. کیا سوال تھا؟ کیا امیر معاویہ کو صحابی رسول کہہ سکتے ہیں؟ سرکار بادشاہ گوہر شاہی. جواب: سرکار بہت مسئلے میں ہوں، اس بات میں اپنے مرشد کو سب کچھ مانتا ہوں. کیا امیر معاویہ کو صحابی رسول کہہ سکتے ہیں؟ پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ صحابی کون ہوتا ہے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشق کی بھٹی تصور کیا جائے، اگر محمد رسول اللہ کو عشق کی بھٹی تصور کیا جائے تو صحابہ وہ ہوں گے کہ اس عشق کی بھٹی کے قرب میں رہنے کی وجہ سے آگ کا الاؤ ان کے سینے میں بھی روشن ہو گیا. صحابہ اس کو کہیں گے کہ حضور جن کو جو کہ عشق کی بھٹی ہیں، عشق کی بھٹی کے قرب و جوار میں رہنے سے ان کے دلوں میں بھی آگ کا الاؤ جل رہا ہے. کچھ ایسے تھے کہ جو عشق کی بھٹی کے قرب و جوار میں رہے، ان کا جسم گرم ہوا لیکن سینے میں آگ نہیں لگی. امیر معاویہ وہ تھا کہ حضور کی صحبت میں جو رہا تو نور کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن جب حضور کی صحبت چلی گئی تو اندر سے خالی ہو گیا. اگر وہ شخص اندر سے خالی نہ ہوتا
میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کی مجال نہ ہوتی کہ علی پر تلوار اٹھاتا. اگر اس کے قلب میں نور ہوتا علی پر تلوار نہ اٹھاتا. دیکھو جی، بندے کو پہچاننے کے لیے اس کا ایک ہی عمل کافی ہوتا ہے، باقی کہانی چھوڑ دو. تم نے اگر علی پر تلوار اٹھا دی، اب اسلام کیا رہ گیا؟ پھر ختم ہو گئی یہ بات. کیونکہ ہم مولوی نہیں ہیں، ہم فقیر ہیں، درویش ہیں. ہم بالکل سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں. جب حدیثوں میں لکھا ہے کہ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو اس چہرے پر تلوار کیسے چلا سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے تو منافق ہے. تو ہماری نظر میں تو امیر معاویہ جو ہے وہ دشمن رسول ہے، دشمن خدا ہے. آپ کو ماننا ہے آپ مانیں، نہیں ماننا ہے آپ امیر معاویہ کے ساتھ دفن ہو جائیں. سچی بات ہے نا بھائی. جس نے مولا علی پہ تلوار اٹھا دی اس کا کیا اسلام باقی بچا؟ پھر مولا علی پہ تلوار اٹھا دی پھر اسلام کیا بچے گا؟ کیوں بھائی؟ کوئی آپ کی ماں کے اوپر تلوار اٹھائے، آپ اس کی عزت کرو گے؟ بھائی مولا علی کو پوری امت کا مولا حضور پاک نے بنایا، تو کیا وہ امت سے باہر تھا؟ امیر معاویہ اس کے مولا نہیں تھے؟ تو اگر تو اپنے مولا پر تلوار اٹھائے گا تو پھر ابن ملجم میں اور امیر معاویہ میں کیا فرق ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا جس نے مولا علی کو شہید کیا، اس میں اور امیر معاویہ میں کیا فرق ہے؟ دونوں جہنم کے کتے ہیں. شانز خان سلامز، ایک سوال یہ ہے کہ بریلوی مولوی کہتے ہیں کہ معاویہ کو مسلمانوں کے ماموں بتاتے ہیں. ہاں ماموں بتاتے ہیں. اچھا ماموں ہیں سارے مسلمان. سنی مولوی بریلوی مولوی کہتے ہیں کہ یزید کی عادات سے وہ واقف نہیں تھے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یزید کی عادات سے وہ واقف نہیں تھے. اگر صحابی تھے تو اہل نظر تو ہوں گے. چلو عادات سے واقف نہ ہوں گے، اس سے تو واقف ہونا چاہیے صحابی رسول کو کہ وہ جہنمی ہے فطرتی. وہ کیسا صحابی تھا جس کو یہی نہیں پتا؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کر لو جنتی ہو جاؤ گے. یزید نے اپنے باپ کی پیروی کی، اس نے امام حسین کو قتل کر دیا، تو یزید کے عمل سے ثابت ہو رہا ہے کہ باپ جہنمی تھا. اگر امیر معاویہ صحابی رسول حقیقتاً ہوتا تو یزید گمراہ نہ ہوتا. حدیث میں ہے نا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جیسے آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، کسی ایک کو بھی پکڑ لو ہدایت پا جاؤ گے. یہی ہے نا بھائی حدیث کے الفاظ. تو ان میں سے اگر ایک صحابی امیر معاویہ بھی تھا تو اس کا بیٹا گمراہ کیسے ہو گیا جو امام حسین کو شہید کر دیا؟ تو یزید نے، خنزیر نے جو کچھ کیا کربلا میں، جو کچھ اس نے کیا، اس کرنے سے اس کی حقیقت تو پتہ چل رہی ہے، لیکن اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ امیر معاویہ جو ہے وہ بھی جہنمی تھا.
امیر معاویہ کا گناہ کوئی ایک نہیں ہے، اس نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وعدہ کیا اور پھر وعدہ خلافی کی. وہ تو کئی ہستیوں کا قاتل ہے، قاتل ہے. امام حسن کو زہر دلوانے والا امیر معاویہ، مولا علی کو قتل کرانے والا امیر معاویہ، مسجدوں میں جا جا کے جمعے کے خطبات میں مولویوں کو، علماء کو بہکاتا اور کہتا امیر معاویہ جا کے، کیونکہ حاکم وقت تھا تو ان کو حکم دیتا کہ مسجد میں ممبر رسول پر بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دو، اور تم صحابی کہہ رہے ہو اس کو کنجر کو. کہاں کا صحابی ہے بھائی وہ؟ مولا علی کے اوپر تلوار اٹھائے، مولا علی کو گالیاں دے، امام حسن کو زہر دے، اپنے بیٹے کو زانی اور شرابی کو وہ اٹھا کر کے امیر المومنین کی سیٹ پر بٹھا دے، اور پھر زبردستی صحابہ سے، مسلمانوں سے پیشگی اپنے بیٹے کے امیر المومنین ہونے کے لیے بیعت لے تلوار کے زور پر. یہ صحابی کا کردار ہے، یہ جہنمی کا کردار ہے. مجھے تو تکلیف محسوس ہوتی ہے یہ لفظ صحابی پڑھتے ہوئے بھی اس خنزیر کے نام کے ساتھ. کہاں کا صحابی ہے وہ؟ کدھر کا صحابی ہے؟ ایسے صحابی ہوتے ہیں جو اہل بیت کو زہر دلوا کے مار دیں، ان کے خاندان کو کربلا میں 7 دن بھوکا پیاسا رکھیں، پھر بچے بچے کو کاٹ دیں. اگر یہ صحابی ہیں تو ہم بغیر صحابی کے گناہگار ہی بہتر ہے. ہمیں صحابے کی ضرورت نہیں ہے ایسے کہ جو آل رسول کو زہر دیں، آل رسول کو وہاں پر یعنی 7 10 دن پیاسا مار کے اور پھر ان کے بچوں تک کو شہید کر دیں. صحابی تو نہیں ہو سکتے ایسے لوگ، جہنمی لوگ. خیر، آج کی گفتگو یہاں ختم ہو جائے گی، کل بات کریں گے تفصیل کے ساتھ.